اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کے بعد آج کی ہماری مختصر سی گفتگو کا موضوع ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ مبارکہ ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ محترمہ ہے، اور یہ آپ کو شرف حاصل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں نکاح میں آنے والی سب سے پہلی آپ خاتون ہیں، اور اس لحاظ سے آپ ام المومنین یعنی مومنین کی ماں ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں ہے ازواجہ امہاتہم، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ مومنین کی مائیں ہیں، تو مومنین کی آپ پہلی ماں ہیں۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنا پہ یہ بھی آپ کو شرف حاصل ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں ہے لستن کاحد من النساء، کہ جب محبوب علیہ السلام سے نسبت ہو گئی ازواج مطہرات کو تو دنیا کی جو عورتیں ہیں وہ ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے اولا و اعلیٰ ہیں، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی بنیاد پر رب ذوالجلال ہر اس منسوب چیز کو اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے والد گرامی کا نام خویلد ہے، والدہ کا نام فاطمہ ہے، اور قصا بن کلاب پہ جا کر ان کا سلسلہ نسب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں نکاح میں آنے کا جو ان کو شرف حاصل ہے، اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر شام کی طرف سرکار تشریف لے گئے۔ ان کا غلام میسرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کرامتیں ہیں اور برکتیں ہیں وہ سفر میں ملاحظہ کیں، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، دیانت داری، صداقت اور ایک ایک ادا جو ہے نرالی انوکھی جو میسرہ نے ملاحظہ کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دھوپ میں چلتے ہیں تو بادل ہمارے اوپر سایہ کرتے ہیں، درخت جھکتے اور سلامی پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر اس مال تجارت میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلے سے کہیں زیادہ اور کئی گنا زیادہ اس میں برکت حاصل ہوئی اور منافع حاصل ہوا۔ یہ ساری باتیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو متاثر کیا، تو آپ نے خود رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی، اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے ان کا 2 دفعہ عقد نکاح ہو چکا تھا، ایک دفعہ ابو حالہ سے اور پھر عتیق بن عائد سے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پیار تھا، محبت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بارش کا سرکار پر نزول ہوا تو بار نبوت اور پھر پہلی امتوں کا جو نبیوں کے ساتھ بہیو رہا اور ناروا سلوک رہا، وہ ساری صورتحال وہ بھی پیش نظر، اور پھر آگے تبلیغی ذمہ داریاں رب ذوالجلال کی طرف سے جو سونپی جا رہی تھیں، اور پھر ساری امتوں کی فکر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شاہد ہیں، سب سے بڑا گواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا جا رہا تھا، تو یہ اس ساری صورتحال کے پیش نظر، اور پھر پہلی بارش کہ جو رب ذوالجلال نے محبوب علیہ السلام پر نازل فرمائی، وہ وحی، وہ رب ذوالجلال کا کلام، کہ جس کے بارے میں رب خود فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اگر ہم اسے پہاڑ پر نازل کرتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ہمارے کلام کا جو جلال ہے وہ برداشت نہ کر سکتا۔ تو اس وحی کا نزول اب ہو رہا ہے اور اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی سی کیفیت جو ہے وہ طاری ہوئی، وحی کے نزول کے آثار جو ہے وہ اس انداز میں نظر آنے لگے۔ تو جب آپ غار حرا سے گھر لوٹے تو محبوب علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، زملونی زملونی زملونی۔ بخاری شریف میں ابتدا میں یہ حدیث شریف ہے کہ مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد پیار تھا اور بہت زیادہ محبت تھی۔ اب یہاں سے ایک سبق بھی ہے آج کی خواتین کے لیے کہ جن کے شوہر ہیں، کہ جب صورتحال اس طرح کی بنے کہ شوہر جب گھر آئے اور بالخصوص پھر جب پریشانی کی حالت میں دیکھا جا رہا ہے کوئی مسئلہ ہے، تو اس وقت یعنی حوصلہ بندھانے والی اور اسے دلاسا اور مزید یعنی اس طرح کی باتیں کی جائیں کہ جس سے مزید اسے ڈسارڈ اور مایوس نہ کیا جائے، اس طرح کا انداز اور اس طرح کی باتیں آگے سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا ایک اپنی طرف سے سہارا بننے کے لحاظ سے کہا جائے اور اس طرح کی باتیں کی جائیں کہ پریشانی شوہر کی دور ہو۔ تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ سیرت طیبہ کا یہ کتنا ایک روشن دار پہلو ہماری ماؤ بہنوں کے لیے ہے کہ جب اس طرح کی کیفیت بنی تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے باقاعدہ یہ الفاظ بولے، واللہ ما یخزیک اللہ، خدا کی قسم ہے کہ محبوب آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ آپ جو ہیں وہ صلہ رحمی فرماتے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ لوگوں کی جھولیاں بھرنے والے ہیں، لوگوں کے پاس جو کچھ نہیں ہے آپ نوازنے والے ہیں، آپ داتا ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اس واسطے محبوب آپ کا اخلاق اور محبوب آپ کی صداقت، امانت، دیانتداری کے ڈنکے جو بج رہے ہیں،
रब ज़ुल जलाल आपको रुसवा नहीं करेगा। तो ये पहली बहस और हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शुरू से ही यानी राह हक में ये आपका किरदार है, इस अंदाज में कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले यानी ईमान आप लाने वाली हैं। और ये शर्फ जो है एक मुनफरद अंदाज का ये हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हासिल है। हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक रवायत में है कि महबूब अलैहिस्सलाम को जब ना पाया तो महबूब अलैहिस्सलाम की तलाश में निकली। वजह यह थी कि चूंकि माहौल जो है वो दुश्मन है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कहीं ऐसा ना हो कि कोई नुकसान पहुँचे। तो रास्ते में फरिश्ता इंसानी शक्ल में आकर उसने आपसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूछा, जिससे मज़ीद आप खौफ ज़दा हो गई कि ये कौन हो सकता है जो उनके बारे में पूछ रहा है। तो हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लिया, सरकार से मिली, तो करार मिला, तस्कीन मिली। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया उस बंदे का, तो हमारे महबूब अलैहिस्सलाम जो गैब की खबरें रखने वाले हैं, तो हमारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए खदीजा, वो फरिश्ता था जो रब से इजाज़त लेकर, रब का पैगाम लेकर, रब की इजाज़त से वो मेरे पास आया और इस बात की खुशखबरी देने के लिए कि रब ज़ुल जलाल ए खदीजा तुम पर सलाम भेज रहा है। रब जो है वो सलाम तुम्हारे नाम उसने भेजा है और जन्नत में एक ऐसे अजीम शान महल की खबर दी गई है तुम्हारे लिए कि जिसमें ना शोर होगा, ना कोई किसी किस्म की वो थकावट वाला मामला है। तो इस अंदाज में, और एक रवायत में ये है कि जब इस तरह सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, तो चूंकि हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आली दिमाग की मालिक थी, फसाहत तो बलागत की मालिक थी और हुस्न सीरत और सूरत की मालिक थी। आपकी पाकबाजी के डंके हर चार सू बजते थे। तो हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर इस सलाम जो रब की तरफ से आया इसके मिलने पर तो जवाब कैसा खूब आपने दिया। आप फरमाती हैं इन्नल्लाह हुवस्सलाम, अल्लाह तो खुद ही सलाम है। चूँकि सलामती तो उसे पेश की जाए कि जिससे कोई ख़तरात का खदशा हो, कोई आफत, कोई मुसीबत आड़े आने का कोई ख़तरा हो, तो रब ज़ुल जलाल वो ऐसी चीज़ों से पाक है। इन्नल्लाह हुवस्सलाम, अल्लाह खुद ही सलाम है। व अला जिब्राईल अस्सलाम, जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो सलाम लेकर आए हैं उन पर सलामती हो। व अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाम, महबूब आपने सलाम का जिक्र किया है, महबूब आप पर भी सलाम हो। हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से महबूब अलैहिस्सलाम की वालिहाना जो मोहब्बत और उनकी तरफ से भी वो इस अंदाज की कि महबूब अलैहिस्सलाम ने जब तक ये सरकार के निकाह में रही हैं, महबूब अलैहिस्सलाम ने किसी से भी शादी नहीं फरमाई। 25 साल इन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में गुजारे और 65 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ और मक्का मुअज़्ज़मा के कब्रिस्तान में जो अब जन्नतुल मुअल्ला कहा जाता है उसमें आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मदफन मुबारक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से इन्हें कब्र में उतारा। उस वक़्त नमाज जनाजा अभी तक मशरू नहीं हुई थी। इस अंदाज में हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये अज़मत व शान का सिलसिला है। एक रवायत में यूं भी है कि हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واسطے کہ سرکار ان کا ذکر ان کے وصال کے بعد اکثر فرماتے تھے، اور کوئی بھی موضوع ہوتا، کوئی بھی بات ہوتی، محبوب علیہ السلام کسی نہ کسی طرح ان کا ذکر کر ہی جاتے تھے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہہ دیا کہ آپ ان کا ذکر ہر وقت کرتے رہتے ہیں، اور بڑھیا کا لفظ بول دیا، جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جلال کے آثار نمایاں ہوئے چہرے پر، اور فرمانے لگے کہ ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر کے عائشہ مجھے تکلیف نہ دیا کرو، اس واسطے کہ خدیجۃ الکبریٰ وہ ہیں کہ جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے وہ مجھ پر ایمان لا رہی تھیں، لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اور وہ میری تصدیق کر رہی تھیں، اور پھر لوگ مجھ سے اپنے مال کو انہوں نے دور رکھا ہوا تھا، مگر وہ خدیجہ کے جنہوں نے اپنا سارا مال میرے قدموں پر نچھاور کر دیا، اور خدیجہ وہ ہیں کہ جن کے بطن اقدس سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے۔ تو اس انداز میں بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کانت الام العیال وزینت الباب، کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کہ یہ اولاد کی ماں ہے، میری اولاد کی ماں ہے اور گھر کی رونق ہے۔ اس انداز میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اظہار محبت فرمایا کرتے تھے۔ ہماری ماں ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح محبوب علیہ السلام کو ان سے پیار تھا، محبت تھی، ہمیں بھی اپنی ماں سے پیار ہو، محبت ہو، عقیدت ہو، ہم ان کے گن گاتے رہیں اور ان کی عظمتوں کے ترانے الاپتے رہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال ان کے مرقد پر انوار پہ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب